انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کلبھوشن کو رہائی دلوانے کے احکامات جاری کرے گی، لیکن نہ تو کلبھوشن کو رہائی مل سکی اور نہ ہی اس کی بھارت واپسی کی ابھی تک امید پیدا ہوئی ہے۔ دوستو، بھارتی جاسوس اور بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن یادیو کے خاندان نے سابق بھارتی وزیر خارجہ سشما سورج سے اہم ملاقات کی ہے اور انہیں کلبھوشن یادیو کو بھارت واپس لانے اور انہیں کلبھوشن سے ملنے کے لیے پاکستان کا ویزا دلوانے کی اپیل کی ہے۔ کلبھوشن کے خاندان نے سشما سورج سے کہا کہ کلبھوشن کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس سے انہیں شدید تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ سشما سوراج نے انہیں یقین دلایا ہے کہ حکومت کلبھوشن کی واپسی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ دوستو، پاکستان بھارت کے ساتھ باضابطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف در پردہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یہ بات بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہی ہے کہ پاکستان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مختلف سطحوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مکمل یا محدود جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے در پردہ جنگ کا سہارا لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کبھی بھی کارگل جنگ کے بہادر فوجیوں کی قربانیوں کو بھلا نہیں سکتا۔ دوستو، ان جیسے سیاستدانوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کے لیے فوجیوں کو قربان کرو، لیکن مرتے دم تک اپنی سیاست کی سیٹ قربان نہ کرو۔ ادھر لندن سے 8 نوجوانوں کا ایک قافلہ جو تقریباً 1.5 ماہ قبل سائیکلوں پر حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تھا، مصر پہنچ گیا ہے۔ سائیکل سواروں کا اصل مقصد حج کے ساتھ ساتھ 5 ممالک کے غریب اور نادار لوگوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنا بھی ہے۔ دوستو، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان آئندہ 2 ہفتوں کے دوران براہ راست مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ طالبان اور حکومت براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ اب تک طالبان کی جانب سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے سخت موقف اپنایا جاتا رہا ہے۔ طالبان قابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے خلاف رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے صدر اشرف غنی کی حکومت کو غیر آئینی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے فی الحال طالبان کے ساتھ مذاکرات کی تاریخ اور جگہ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم امید ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران فریقین میں مذاکرات کسی یورپ ملک کی میزبانی میں ہوں گے۔ افغان حکومت کی طرف سے مذاکرات کے اعلان پر طالبان کی طرف سے کسی بھی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے کابل کا دورہ کیا اور صدر اشرف غنی سمیت دیگر حکام کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں۔ ایران ان 3 بھارتی شہریوں کو رہا کر دے جو اس کی تحویل میں ہیں۔ بھارت نے ایران سے اپیل کی ہے کہ تہران حکومت نے ان 9 بھارتی شہریوں کو رہا کر دیا تھا جنہیں آبنائے حرمت سے پکڑے گئے ایک ٹینکر کے ساتھ ایرانی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ باقی 3 افراد کو بھی رہا کر دے جو ابھی تک ایران کی تحویل میں ہیں۔ دوستو، امریکہ نے F-35 طیارے نہیں دیے تو دوسرے ملک جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگلے موسم بہار میں ہم S-400 نظام استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اردوان نے امریکہ سے کشیدہ تعلقات پر کہا کہ امید ہے کہ امریکی عہدیدار پابندیوں کے معاملے پر بہتر فیصلہ کریں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس صورت میں ترکی امریکہ سے جدید بوئنگ طیارے خریدنے کے معاملے پر نظر ثانی کر سکتا ہے جو اس نے امریکہ سے لینے ہیں۔ دوستو، ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات نہیں کرائے جائیں گے۔ نئے انتخابات کرانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رواں سال 31 اکتوبر کو کسی بھی صورت میں بریگزٹ پر عمل ہوگا۔ عوام چاہتے ہیں کہ ملک کو یورپی اتحاد سے علیحدہ کیا جائے۔ یورپی حکام کے مخالفت کے باوجود ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایران کا روس جانے والا مال بردار بحری جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ وجہ امریکہ یا برطانیہ سے لڑائی یا کچھ اور؟ کارگو جہاز آذربائیجان کی لنکا رن بندرگاہ کے قریب ڈوب گیا۔ آذربائیجان کی بحریہ نے جہاز ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی 2 ہیلی کاپٹر اور 1 پٹرولنگ جہاز فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کر دیے اور جہاز پر موجود 7 ایرانی اور 2 انڈین شہریوں کو بچا لیا گیا۔
یہ حادثہ سمندر میں جہاز کے اندر پانی داخل ہونے سے ہوا، جس کی وجہ سے وہ ڈوب گیا۔ جہاز ایران کی بندرگاہ انزالی سے روس کی بندرگاہ مکھا چکالا کی جانب ٹائلیں لے کر جا رہا تھا۔ دوستو، اسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے پاکستان، ملیشیا اور ترکی میں یکجہتی لازمی ہے۔ ترک صدر اور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ترک صدر سے ملاقات کی ہے۔ رجب اردوان کا کہنا ہے کہ اسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے پاکستان، ملیشیا اور ترکی میں یکجہتی لازمی ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ اردوان نے ترکی کے تشخص کا دفاع کیا ہے اور قوم کو عالمی سطح پر سرخرو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ترکی کی پہچان رجب طیب اردوان ہے۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسلامی ممالک میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک تجارت اور تعاون بڑھا کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے پاکستان، ملیشیا اور ترکی میں یکجہتی لازمی ہے۔ یہی ملک اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستان میں نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی چپکے سے امریکہ چلے گئے ہیں۔ ملکی حالات ٹھیک ہونے تک امریکہ میں ہی رہیں گے۔ وہ ورجینیا میں اپنے ایک پرانے مسلم لیگی رہنما کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ عابد شیر علی بھی کافی عرصہ سے نیو یارک کے علاقہ لانگ آئی لینڈ میں قیام پذیر ہیں۔ ادھر نواز شریف کے بھائی عباس شریف مرحوم کا بیٹا شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور اس نے تمام ثبوت نیب کے حوالے کر دیے ہیں۔ انکشاف آفتاب اقبال کے پروگرام میں ہوا۔ ادھر نیب نے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اثاثہ جات جب تک ان جائیدادوں کو خریدنے کی منی ٹریل جمع نہیں کروائی جاتی تب تک تمام مذکورہ اثاثے منجمد رہیں گے۔ دوستو، بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 10 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں نے پاک فوج کی گشت پر مامور ٹیم پر حملہ کیا۔ جوان سرحد پر گشت پر مامور تھے۔ دوسری طرف امن کے دشمنوں نے بلوچستان میں بھی ایف سی پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں کیپٹن سمیت 4 جوان شہید ہوئے ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ وطن کی حفاظت اور امن قائم کرنے والوں نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے ہیں، اسی لیے ہماری پہلی ترجیح سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔ انشاءاللہ دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ ادھر پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جوید باجوہ کا کہنا ہے کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے خون پسینے سے مادر وطن کا دفاع یقینی بنائیں گے۔ یہ حملے دشمن قوتوں کے دم توڑتے عزائم کی علامت ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا علاقائی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دوستو، 3 دن سے 78 سالہ استاد ادیب اور قلم کو ہتھ کڑی لگی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران صاحب 3 دن سے 78 سالہ استاد ادیب مصنف اور قلم کو ہتھ کڑی لگی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کو فوری رہا کیا جائے۔ ریاست مدینہ میں جعلی ایف آئی آر پر 78 سالہ استاد کو ہتھ کڑی لگی۔ بتائیں ہتھ کڑی لگا کر کتنے لوگوں کو روٹی اور روزگار ملا ہے۔ گیس اور بجلی کتنی سستی ہوئی ہے۔ عمران صاحب قوم کے ضمیر سے شرمندگی کا بوجھ اتار دیں۔ عمران صاحب پولیس، نیب اور ایف آئی اے کو آپ نے ذاتی ملازم بنایا ہوا ہے۔ دوستو، مجھے یاد آ گیا کہ جب یہی لوگ عمران خان کو کہا کرتے تھے کہ رو رو عمران، لیکن اب یہ سب رو نہیں بلکہ چیخ رہے ہیں۔ بہرحال اب عرفان صدیقی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ پولیس نے عرفان صدیقی کو جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے گھر کرائے پر دے رکھا تھا۔ انہوں نے کرایہ داری پر عمل درآمد نہ کیا اور نہ ہی پولیس اسٹیشن میں اس کا اندراج کروایا تھا۔ دوستو، نادرا نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پروجیکٹ کے تحت ملک بھر میں آسان اقساط پر اندراج کا عمل شروع کر دیا ہے۔ رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پاؤ کی بنیادوں پر خاندان کے صرف ایک فرد کے لیے قابل قبول کی جائے گی۔ لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ رسید حاصل کرنا مت بھولیں اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کے قومی شناختی کارڈ اور ٹریکنگ کا درست اندراج کیا گیا ہے کہ یا نہیں۔
दोस्तों 1 लाख नॉन फाइलर को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया गया है। एफबीआर के चेयरमैन शबर जैदी का कहना है कि बोर्ड ने उन 1 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी करने का फैसला किया है जो 500 मुरब्बा गज के बड़े घर या 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी के मालिक हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर को फाइलर बनाने की सहूलत फराहम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आइंदा माह की 2 तारीख तक टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए मोहलत दी है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरफराज अहमद को कौमी टेस्ट टीम की क़यादत से हटाने का असूली फैसला कर लिया गया है। कप्तान सरफराज अहमद ने 7 जुलाई को नेशनल स्टेडियम कराची में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 टोक अल्फाज में कहा था कि वो कप्तानी से किसी तौर भी अलहदा नहीं होंगे। सरफराज ने 13 टेस्ट मैचों में कौमी टीम की क़यादत के फराइज अंजाम दिए, 4 टेस्ट जीते और 8 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था।